بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی یہاں خیریت سے ہوں اور شکر ہے پروردگار کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن مجھے عطا فرمایا اور آج بھی مجھے ایک دن زندگی کا دیا۔ شکر ہے میرے رب کا۔ اور یہاں میں بنا رہی ہوں توریاں، اور یہ ریسیپی بھی میں نے آپ کو کئی بار بنائی ہے، تو اس کا بتانا جو ہے وہ بیکار ہی ہوگا کیونکہ میں کئی بار یہ سکھا چکی ہوں۔ تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بیٹی آئی ہوئی تھی، اور آئی بھی اسی لیے تھی کہ بچوں کی طبیعتیں بہت خراب تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ اسی لیے آئی تھی کہ ذرا چھوٹے بچے ہیں مل جل کے دیکھ لیں گے، کیونکہ چھوٹے والے کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ تو کل وہ یہاں سے چلی گئی اپنے گھر، اور جناب کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب پھر فون آیا کہ امی اس کی تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ کچھ روز پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ وہ بچیاں جو بالکل تنہا زندگی گزارتی ہیں ان کے لیے بھی بہت مسائل ہوتے ہیں، اور ان کی جو ساس سسر تھے، جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو ان کے سسر کا تو آلریڈی انتقال ہو چکا تھا، اور جو ان کی ساس تھیں وہ بھی بیچاری بہت زیادہ بیمار تھیں، ان کے بھی دل میں بیٹری لگی ہوئی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ بیمار تھیں۔ تو 1-1.5 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ بیچاری جو ہے وہ تنہا رہ گئی، اور اب ظاہر ہے بچوں کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، 3 بچے ہیں، اللہ ان کو زندگی اور صحت دے۔ تو اچانک کل اس کی طبیعت خراب ہوئی اور ہم دونوں ماں باپ بھاگتے دوڑتے اس کے گھر پہ پہنچے۔ بچہ قریباً 1 گھنٹے سے بہت زیادہ رو رہا تھا اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اور لے کے بھاگے اس کو ڈاکٹر کے ہاں دکھایا، تو پیاز براؤن ہو گئی تھی، تو میں نے اس کے اندر لہسن ادرک کو شامل کر دیا، اور اب اس کے اندر میں توریاں شامل کروں گی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ریسیپی میں کئی بار بنا چکی ہوں اور کئی بار دکھا چکی ہوں، تو یہاں میں پریشان تھی اپنے نواسے کے لیے کہ اس کی ایک دم طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی، اور ہم بھاگم بھاگ پہنچے اور ڈاکٹر کو دکھایا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں کوئی خاص تو اس کو تکلیف نہیں ہے، تھوڑا سا ہلکا سا پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے، باقی تو اور کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، نزلہ زکام ہے، اور بعض اوقات چھوٹا سا نزلہ زکام بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بچوں کے لیے۔ یہاں پر توری چڑھا دی ہے میں نے مسالے وغیرہ ڈال کر، نمک مرچ ہلدی اور تھوڑی سی ہری مرچ ڈالی ہے، اور ہم نے اس میں جب یہ تھوڑی سی گل جائے گی تو ٹماٹروں کو شامل کر دوں گی۔ یہاں پر میری چائے کا 2 کپ آ گیا ہے، اور یہاں پر میں ٹماٹروں کی کٹنگ کر رہی ہوں، اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی خاص ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس نے بہت اچھے سے چیک اپ کیا تھا، اور کیوں جانے اللہ جانے وہ روئے جا رہا تھا، اور خیر الحمدللہ کہ وہ پھر کچھ بہتر ہو گیا، اور دوائی وغیرہ پلائی اس کو، بہتر ہو گیا، اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ اور میں رات بھر پریشان ہی رہی، تقریباً رات کے 3 بج گئے یہی سوچتے سوچتے کہ بچہ پتہ نہیں اب کیسا ہوگا۔ تو بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی سی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم بچہ اس کو کس حد تک تکلیف دہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ آج کل بچوں کی مائیں بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں، بڑی ذمہ داری سے وہ ان کو ہر چیز دیتی ہیں، ناک میں ڈالنے والے ڈراپ ہوتے ہیں، گیس کے لیے ڈراپس ہوتے ہیں، وہ سب دیتی ہیں ان کو، بڑا ان کو ایک دوائی کا نام یاد ہے، اور وہ بیچاری اپنی بچوں کو پال رہی ہیں، اپنی تب و دو کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور یہ آسان نہیں ہے ماں بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی سے یہی کہتی ہوں کہ بیٹا یہ جنت یوں ہی تمہیں نہیں ملے گی، آپ کے اعمال جو سلوک آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، اور پھر آپ ان کی جو ہے تیمارداری کرو یا ان کو پالو پوسو، اور اس میں جو وقت جائے گا وہ ہر لمحہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ایک مسلمان بچے کی پرورش کرنا بھی عبادت کے برابر ہے۔
تو میں اسے یہ ساری باتیں بتاتی رہتی ہوں، سمجھاتی رہتی ہوں تاکہ اس کا دل بڑا اور مضبوط رہے. اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوتی ہے. کیا کوئی ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے یا اولاد کی اولاد کو تکلیف میں دے سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. میرے لیے میرے بچوں کی اولادیں بہت اللہ کا، میں شکریہ نہیں ادا کر سکتی اپنے رب کا کہ اس نے مجھ پر اور میری اولاد پر بے حد مہربانی کی. میرے رب کا احسان، شکریہ. اللہ میرے بچوں کو صحت دے، میرے پوتے نواسوں کو صحت دے رب العزت. اور اللہ تعالیٰ وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کریں، کیونکہ یہ ان بچوں کا حق ہے کہ ہر لمحے ہم ان کو دیکھیں اور ایز اے مسلمان ہم ان کو وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھائیں اور بتائیں بھی. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. اور شکر ہے ان بچیوں کا کہ جن کے ماں باپ قریب ہیں یا جن کے ساس سسر موجود ہیں اور ان کے اچھے برے وقت پہ ان کے سر پہ ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ آسان نہیں ہے، کچھ بھی آسان نہیں ہے. ہم سوچیں کہ کوئی بھی کام آسان ہے، نہیں، ہر چیز بڑی مشکل ہے اور بڑی محنت سے بچوں کو پالنا ہوتا ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہم 8 بہن بھائی تھے تو میری والدہ کی پلکیں جھڑ گئی تھیں اس مشقت میں. رات ہوتی تو گرم دودھ کر کے دیتی. اس زمانے میں گیس نہیں تھی تو باقاعدہ انگیٹھی کو جلانا پڑتا تھا، اس پہ دودھ کو گرم کرنا پڑتا تھا، پھر رات کو وہ دینا پڑتا تھا. اور ظاہر ہے بچے جو ہے وہ رات میں 1-2 مرتبہ تو دودھ مانگتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. اور انہی تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھی ہے. تو یہی تمام باتیں میں اس کو سمجھاتی ہوں، اپنی بیٹی کو بھی، اپنی بہوؤں کو بھی، اور جو ہو سکتا ہے وہ بھی کرتی ہوں. اچھا ایک بات میں آپ سے اور کہتی ہوں کہ ٹماٹروں کی کٹنگ ہو چکی ہے، شامل کرتی ہوں توریوں میں. جی جاوید صاحب ناشتہ کر لیا؟ الحمدللہ. اچھا جی. یہ سوٹ بوٹ پہن کے کہاں جا رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ میں کپڑے بدل کر کہاں جاؤں اور بال بناؤں کس کے لیے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہی ہیں. ماشاءاللہ سارا کام ہو چکا ہے. صحیح. شعر تو پورا کر لیں. وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا. آپ پورا کر لیجیے، ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم ادھورے میں ٹھیک. نہیں میں نے کہا شاید آپ کو آ نہیں رہا تو میں پورا کر لوں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے تھوڑی سی شاعر میں بھی ہوں، تھوڑی. اچھا آپ کو بھی. تو میں نے کہا میں چلا جاؤں. رات کو سے طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. ہاں نہیں، رات کی رات تو واقعی بڑی، جس طرح سے ہم بھاگے اور جس طرح سے وہ شکر. میرا کہنا جو ہے نا وہ شاید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں سے مطلب مراد یہ اپنے بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، اپنے اوسان جو ہے نا اپنے آپ کو قائم رکھو، اپنے اوسان قائم رکھو. ہاں. اب کل جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ بچہ خاموش تھا. ہاں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا چلو یار ڈاکٹر. تو ایک دم وہ چونکے ڈاکٹر، مطلب ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ہم اس کو ڈاکٹر کے لے جائیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اوسان خطا ہو گئے. عورتوں کے عمومی خاص طور پہ ماؤں کے جو اوسان ہے نا وہ خطا ہی رہتے ہیں. ماؤں کو تو قائم رکھنا چاہیے. ہاں بس یہ جو ہے وہ باپ ہی ہوتے ہیں، ان کے دماغ چل رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. مائیں تو بس جہاں انہوں نے بچوں کو اپنے پریشان دیکھا اور بس وہ ہوئی مزید پریشانی پہ پریشانی ان کی شروع ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ پریشانی کو پریشانی سے دور نہیں کیا جا سکتا. آپ اپنے آپ کو قائم رکھیں تاکہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کچھ سامنے کی بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جائیں. وہ بس اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے. اور ہم جب پہنچے بچہ چپ تھا اور اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ چلو ڈاکٹر. تو کہہ رہی ڈاکٹر آیا ہی نہیں. شکر ہے بس اللہ تعالیٰ، بڑوں کا سایہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو شکر ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ، حکم تو اللہ کا ہی ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ بڑوں کا سایہ جو ہے وہ بچوں پہ سلامت رکھے. اور وہ جو ہے بہت کام آتے ہیں یہ بزرگ، بہت کام آتے ہیں. سلامت رکھے والا معاملہ نہیں ہوتا، ماننے والا معاملہ ہوتا ہے. صحیح. شکر ہے آپ نے اس عمر میں سارے رشتے آپ لوگوں نے آپ نے دیکھ لیے. نواسا نواسی دیکھ لیا، پوتا پوتی دیکھ لیا. مطلب کرم اس پروردگار کا. بہت لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں اس چیزوں سے
اور اللہ نے آپ کو دکھا دیا تو بس اس کی قدر کرو, دعا کرو, اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر عافیت والا معاملہ کرے. اور ٹھیک ہے, شکر میرے مالک کا. اچھا ختیجہ تم دادا کے پاس چلی جاؤ, تمہیں بہت شوق آ رہا, آ جاؤ میری گندیری. شیشے پہ نہیں پیر رکھنا, زمین پہ رکھو پیر. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی اپنے دادا کے ساتھ بٹھاؤ, میں بھی آؤں گی. یہ تو ہماری گندیری ہے, ماں کی بیٹی ہے, اتنی خوبصورت ہے میری گندیری, میری بیٹی ہے سڑبی, ہے نا, بہت پیاری بچی ہے, پیاری بچی ہے میری گندیری ہے گندیری. لیکن یہ چونکہ ہمارے پاس ہے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جی جا رہا ہوں یہاں تو کام سے. اچھا, توری کی بھجیا کھا لیں گے نا؟ کوئلے کی بھجیا, توری کی بھجیا. اچھا میں نے کہا کوئلے کی بھجیا, مطلب آپ تو زہر لیں گی تو ہم کھا لیں گے. اللہ اکبر. کوئلے کی بھجیا میں سمجھا تھا کہ نیا ریکارڈ قائم ہوگا دنیا میں. نہیں کوئلے کی بھجیا ہے. نہیں, میں کہہ رہی ہوں توری کی بھجیا کھا لیں گے نا. الحمدللہ, کیوں نہیں. سر ہے نا, سب تو مطلب صحیح ہو سکتا نا, صحیح. ہر چیز مل جاتا. آپ کے ہاتھ کے تو ماشاءاللہ اللہ ہے کہ نہ کھاتے نہیں ہاں. ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پڑ گئی, آپ میری تعریف کر رہے ہیں یا مجھ پہ طنز کر رہے ہیں؟ آپ نہیں, آپ کے ساتھ نہیں, میری زبان پہ چل گیا, ہم سوری. اچھا وہ ہے. اچھا جی, شکریہ. ہوئے بغیر آدمی جو ہے وہ کھا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تھینک یو. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ. چلو ٹھیک, اللہ حافظ.